تیرے تو بس ہے بے تنہی ہے بری، تیرے تو بس ہے بے تنہی ہے بری، حیران ہوں میرے چاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے چاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حزب معمول فضائل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اگلا ایپیسوڈ لیے آپ کی خدمت میں مدنی چینل کے ذریعے پھر حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سلسلے کی بہت خاص بات یہ ہے کہ دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب قبلہ مفتی محمد فضیل رضا عطاری دامت برکاتہم العالیہ بھی اس سلسلے میں کرم فرمائے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے بہت پیارے پیارے علمی اور شریعت مطہرہ کی معلومات سے لبریز مدنی پھولوں کے ذریعے ہمیں بہت ساری معلومات ملتی ہیں۔ ایمان کی مضبوطی علم اضافے کا سامان ہوتا ہے، تو پہلے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اہلاً و مرحباً۔ موضوع کی طرف جانے کا آپ کو انتظار ہوگا کہ آج کس موضوع پر بات کی جائے گی، کیا سمجھایا جائے گا، تو اس کے لیے میں تمہیدی کلمات کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم مفتی صاحب کی طرف جائیں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مختلف حالات میں، مختلف مشکلات سے، مختلف قسم کے سرکمسٹانسز سے گزرنے والے لوگوں نے ان ادوار میں، ان احوال میں، ان حالات میں، ان مشکلات میں کس طرح کا طرز عمل اختیار کیا، کامیابیاں حاصل کی، کسی فیلڈ میں عروج پایا، یا کچھ انہوں نے نیا کر دکھایا، یا اہم مائل سٹونز اچیو کیے۔ اس طرح کے حالات پڑھنے، ان کی ٹیکنیکس جاننے، ان کا طرز عمل سمجھنے، اس کا مطالعہ کرنے سے ایسی بہت ساری باتیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ جب ہم ان کو اپنی زندگی میں اختیار کر کے ان حالات میں، ان قسم کی مشکلات میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمارا جو کامیابی کا سفر ہے یہ بہت زیادہ مختصر ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ سیکھنے کو ملتا ہے۔ دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا ویسے بھی عقل مندی کی نشانی ہے۔ دینی عنوانات کے حوالے سے بھی بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں وہ کہ جو دینی معظم شخصیات کی طرز زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں اور انہوں نے دینی اعتبار سے کس طرح علمی اعتبار سے بلند مقام پایا، بہت عروج حاصل کیا، انہوں نے وہ کیا طرز عمل اختیار کیا، کون سی ٹیکنیکس اپلائی کی، کہ ہمیں بھی اے کاش وہ نصیب ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اے کاش ہمیں بھی وہ درجہ مل جائے یا اس طرف ہم سفر کرنے لگیں اور اپنی کچھ نہ کچھ تو حالت اپلفٹ کر لیں۔ تو بہت پیارا موضوع ہے، تو یہ اسی کے حوالے سے آج مفتی صاحب کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کرنا ہے۔ موضوع مفتی صاحب آپ کو بتائیں گے وقت مناسب پر۔ کلمات عرض کرنے کے بعد مفتی صاحب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ مفتی صاحب، یہ جیسے میں نے ایک دنیاوی اور دینی لحاظ سے بھی اس کی افادیت تو ہے، ایک میں نے جیسے ایک کانسیپٹ ہے وہ شیئر کیا ہے کہ کامیاب لوگوں کی زندگی کا مطالعہ اور ان کے احوال، طرز عمل، یہ انسان کے اپنے تجربہ، ان کے تجربات جو ہیں اپنی اس کی ترقی کا سفر مختصر کرتے ہیں۔ تو اس تناظر میں جو ہم نے لاسٹ جو ہماری عنوان چل رہا تھا، فضائل مصطفیٰ کا تو بنیادی موضوع ہے، علامات کا، محبت کی، اسباب کا، اپنی طرز زندگی میں اختیار کرنے کا، تو کوئی ایسی ٹیکنیک ہو سکتی ہے کہ ہم اس طرح کوئی جو ہے نا ہمیں ہسٹری سے کوئی ایسی چیز مل جائے کہ ہمارا بھی اس طرف کا سفر جو ہے یہ مختصر ہو جائے، یا ہمیں وہ ٹیکنیک پتہ چل جائے کہ کرتے کیسے تھے اس طرح کے لوگ جنہوں نے
کہ عشق کا اتنا بلند مرتبہ پایا، بڑا مقام پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے سلسلے کا جیسا کہ جو اصل مرکزی عنوان ہے وہ تو فضائل مصطفیٰ ہے، اور ساتھ ساتھ ہم ضمنی کوئی عنوان لے کر اس کے مطابق پھر اسی موضوع کو کنٹینیو کر لیتے ہیں۔ تو چونکہ فضائل مصطفیٰ ہے، محبت مصطفیٰ، عشق رسول، اس کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے، تو ایسی گفتگو کہ سرکار کی مدحت کی بات ہو، نعت کی بات ہو، اوصاف کی بات ہو، اور اس میں امام بوصیری کا ذکر نہ آئے۔ قصیدہ بردہ شریف کے جو نعتیہ اشعار میں آپ نے اپنی عقیدت کا اظہار کیا ہے، وہ ہم نہ سنیں اور نہ سنائیں، نہ سمجھیں نہ سمجھائیں، تو اس سے بات ایک طرح سے ادھوری سی رہ جاتی ہے بات کرنے والے کے لحاظ سے۔ تو صدیاں بیت گئیں، امام بوصیری کے قصیدے کی جو دھوم ہے وہ ساری دنیا میں ہے، اور اس شاکان رسول سے جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں، اور یہ کرام اسے اپنا حرز جاں بناتے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج کے سلسلے کا عنوان ہم نے لیا ہے فضائل مصطفیٰ قصیدہ بردہ شریف کی روشنی، یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام بوصیری کا عشق رسول۔ اب وہی آپ کی بات کہ کسی کو ہم دیکھ کر اور مشعل راہ بنا کر اور پھر ہم یہ باتیں سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مزید اس کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں، تو اس میں ایک تو یہ ہے غلام رسول بھائی کہ بلند ہمت ہوتی ہے، یعنی بزرگ جو ہوتا ہے نا، بڑا آدمی جو بھی ہوتا ہے، یعنی ابھی تو دینی اعتبار سے بالفرض قطع نظر کر کے ہم اوور آل جائزہ لے لیں کہ دنیاوی دینی دونوں اعتبار سے، تو جو بڑا آدمی ہوتا ہے ایک تو یہ کہ اس میں اس کی ہمت بلند ہوتی ہے، دوسری بات یہ کہ وہ اپنے مقصد کا صحیح تعین کر کے استقامت کے ساتھ اس کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی مقصد کی تعین، منزل اسے پتہ ہوتی ہے، یعنی بے مقصد زندگی نہیں گزر رہی ہوتی، اس کا مقصد واضح ہوتا ہے اور سوچا سمجھا ہوا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس کی ہمت بلند ہوتی ہے۔ تیسری چیز یہ کہ مقصد کی طرف بڑھنے میں وہ استقامت سے کام لیتا ہے، یہ نہیں کہ آدھا سفر کیا پھر پلٹ کے آگے سو گیا، پھر گیا پھر پلٹ کے آگے سو گیا، وہ چلتا رہتا ہے، اگر آرام بھی کرتا ہے رکتا بھی ہے تو وہی دوران سفر آرام کرتا رہتا ہے، پھر اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے۔ تو بزرگ جو ہمارے بزرگ ہیں اور جنہیں علماء آخرت کہا جاتا ہے اور دین کے بلند مینار ہیں، مینار ہدایت ہیں، ان کی زندگیاں بھی ایسی ہیں کہ وہ آخرت کا سفر دنیا کی زندگی میں کرتے ہیں تو اس میں پھر ٹھہراؤ نہیں آتا، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات ہمت ان کی بلند ہوتی ہے، دین کو خوب سمجھتے ہیں، دین ہوتا ہی عمل کرنے کے لیے، ہمارے اسلام کے سادہ اصول ہوتے ہیں۔ تو بزرگوں کی سیرت سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک تو بہکنے سے بچتا ہے، گمراہ ہونے سے بچتا ہے، دوسری بات یہ کہ ان کی جو طرز زندگی ہے، ان کی جو سیرت ہے، جب وہ ذہن میں نقش ہو جاتی ہے تو پھر جو دل کے اندر برائیاں جنم لیتی ہیں ان سے اس کا تحفظ ہو جاتا ہے۔ ایک ذہن میں بات آئی کہ تنبیہ الغافلین بہت مشہور کتاب ہے اخلاق کے اعتبار سے، اور بڑی پیارے پیارے اس کے اندر مضامین ہیں۔ اس کی ابتدا کے اندر ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ بزرگوں کی سیرت کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ انہوں نے لکھا کہ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے عمل کو آدمی زیادہ نہیں جانتا، جب دیکھتا ہے نا کہ یہ بلند و بالا پہاڑ ہیں اور میں ان کے سامنے ایک ریزے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، تو جب وہ یہ اس کا صحیح تصور ذہن میں بیٹھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر چلنے کا راستہ اتنا اہم ہے کہ ان بزرگوں نے پہاڑ جیسی بڑی بڑی زندگیاں گزاری ہیں اور اعمال کے گویا بڑے بڑے پہاڑ کھڑے کر دیے ہیں، میرا معمولی سا عمل ہے تو اس پر وہ پھولے گا نہیں، صحیح، بہت پیارا، بہت اس میں مزید عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور ایک اور چیز یہ کہ اس سے تکبر پیدا نہیں ہوتا، ماشاءاللہ، اس لیے کہ بزرگوں کی سیرت میں عاجزی ہوتی ہے، انکساری ہوتی ہے، وہ تو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے رہتے ہیں۔ تو جب وہ یہ دیکھے گا کہ میرے سے زیادہ بلند رتبہ اشخاص ہیں اور وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی عاجزی اور انکساری کے پیکر ہیں، تو میں اتنا تھوڑا عمل کر کے کیسے تکبر کر سکتا ہوں؟ تو یہ ایک تو یہ ہے۔ تو اب خاص طور پر عشق رسول اور فضائل مصطفیٰ کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں بھی یہی فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں کہ ایک تو ہم اس اعتبار سے زیادہ مطالعہ کرتے نہیں ہیں، اپنے دل میں جتنی محبت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے وہ ہم پیدا کرنے والا ماحول نہیں بناتے، ٹھیک ہے، سوچ و وچار کر کے۔ اس میں چونکہ ہم کمزور ثابت ہوتے ہیں، اسی لیے جو عشق رسول کی شمع ہے وہ جیسی جلنی چاہیے ہمارے تاریک سینوں میں وہ جلتی نہیں۔ تو اب بزرگوں کی جب یہ عشق رسول کے واقعات ہیں، ان کے نعتیہ قصائد ہیں، اور اس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت بھی ہے اور ان سے عقیدت کا اظہار بھی ہے اور فضائل بھی ہیں اس کے اندر، یہ جب سنیں گے تو انشاءاللہ اس سے کیفیات دل میں پیدا ہوں گی۔ اب انسان کا قاعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کی کیفیت سے متاثر ہوتا ہے،
اس کو دوسرے الفاظ میں تو سبھی سمجھتے ہیں کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے، اچھی صحبت کا اچھا اثر ہوتا ہے، بری صحبت کا برا اثر ہوتا ہے۔ وہ ہوتا کیسے ہے کہ جب میل جول رکھتا ہے آدمی، کسی کو دیکھتا ہے، بات چیت کرتا ہے، کسی کے احوال اقوال کا جائزہ لیتا ہے، تو اس کی جو کیفیات ہوتی ہیں ان سے خود بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ اس کی موٹی سی مثال لیجئے، مثلا جہاں لوگ رو رہے ہوں، مثلا فوتگی ہو جاتی ہے، فوتگی کے اندر ایک تو قریبی بالکل گھر کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کا رونا تو پتہ ہی ہے نا، کہ ایک بالکل قریبی عزیز بچھڑ گیا تو رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے اور اشک باری جاری ہے۔ وہ الگ ہے کہ آواز سے نہیں رونا چاہیے اور میت کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن ایک ہے نا فطری غم، وہ غم جو ہے جب وہ دل بے قرار ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، اس میں حرج بھی نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا شخص جسے اس میت سے اتنی محبت نہیں تھی، اس کا کوئی قریبی عزیز بھی نہیں تھا، لیکن جب اس ماحول میں ہوتا ہے، لوگوں کو روتا دیکھتا ہے تو خود بھی رونے کا دل چاہتا ہے، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، رو بھی پڑتا ہے۔ اسی طرح جہاں ہنسی مذاق کا ماحول ہو جائے، اس کے برعکس دیکھ لیں آپ، وہاں بیٹھا ہوا آدمی کب تک ضبط کرے گا؟ ہنسی مذاق کی باتیں بھی اس کے دل پہ اثر کریں گی، وہ بھی ہنسنا، لطف اندوز ہونا، مسکرانا شروع کر دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ انسان کا قاعدہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہم جنس کی کیفیات سے کیا ہوتا ہے؟ متاثر ہوتا ہے۔ تو بزرگوں کی جو کیفیات ہیں ان کا تعلق تو دل سے ہے، محبت کا، عشق کا تعلق دل سے ہے۔ تو اب وہ بزرگوں کی جو دلی کیفیات ہیں جن کا اظہار وہ اپنے اشعار کی صورت میں، نظم کی صورت میں، نثر کی صورت میں، واضح نصیحتوں کی صورت میں وہ بیان کرتے ہیں، تو پھر ان کے جو مریدین اور متوسلین اور محبین ہوتے ہیں ان کے احوال کا جائزہ لے کے ان کے ملفوظات اور احوال قلم بند کر لیتے ہیں، تو اس کے پڑھنے سمجھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہی کیفیات ہمارے دلوں میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بشرط یہ کہ ان کے احوال کو توجہ کے ساتھ پڑھا جائے اور اخلاص اور الہیت کے ساتھ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کرنے کے جذبے کے ساتھ، یہ اس کا فائدہ ہے۔ مرحبا، بہت پیارا آپ نے ماشاء اللہ کلام فرمایا، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو بزرگان دین کی سیرت پڑھنے کے لیے بھی ایک رہنما اصول کے حوالے سے جو ہے نا یہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ ماشاءاللہ یہ بات تو چلیں سمجھ میں آ گئی۔ اب یہ ارشاد فرمائیے کہ قصیدہ بردہ شریف ہی کیوں انتخاب آپ نے کیا ہے، اور اس کی کیا ایسی اہمیت ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اس نظم کی طرف چلے گئے ہیں، اس قصیدے کی طرف چلے گئے ہیں؟ ان جو لکھنے والے ہیں وہ کون ہیں، ان کی کیا ایسی ویلیو ہے کہ آپ کی نظر انتخاب اس پر پڑی ہے؟ دیکھیں، ایک تو امام بوصیری کے جو زندگی کے حالات ہیں نا، دو دور، جی، نعتیں لکھنے سے پہلے کا دور اور نعتیں لکھنے کے بعد کا دور، پھر اس کے بعد آپ نے اور بھی قصیدے لکھے، لیکن قصیدہ بردہ شریف کو جو عالمگیر مقبولیت حاصل ہے، آپ دیکھیں بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں اور یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، سینکڑوں اس کی شروحات ہیں، اور یہ جتنا پڑھا جاتا ہے عرب و عجم کے اندر جھوم جھوم کر، جس طرح امام اہل سنت کے اشعار کی صورت میں ہم نے ابتدا میں سلسلے کیے تھے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ ظاہر بات اردو زبان ہے، ہماری زبان ہے، اردو دان طبقے میں بہت پڑھا جاتا ہے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس سے پہلے صدیاں ہو گئی، قصیدہ بردہ شریف بھی اسی طرح عربوں میں پڑھا جا رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو اجمی ہم جیسے لوگ ہوتے ہیں، ہم دین سیکھنے کے لیے عربی سیکھتے ہیں، تو قصیدہ بردہ عرب میں بھی پڑھا جاتا ہے اور عجم میں بھی پڑھا جاتا ہے، اسی لیے سب سیراب ہیں اس سے۔ اور جو سلام رضا ہے وہ بھی اسی طرح ذوق و شوق سے پڑھا جاتا ہے، لیکن اس کی دھوم زیادہ تر کیا ہے؟ اردو دان طبقے کے اندر ہے، اور وجہ یہ ہے کہ عرب جو ہیں وہ اردو یا دوسری زبانیں سیکھنے کی طرف کم مائل ہوتے ہیں، تو ایک تو اس کا یہ اپنا فیضان ہے۔ دوسرا یہ کہ روضہ رسول کی حاضری اگر کسی کو نصیب ہو دربار رسالت کی، تو جو سنہری جالیاں ہیں اس کی طرف سے آپ تھوڑا سا پیچھے کی طرف آئیں گے، باب جبریل کی طرف سے، تو وہاں سبز جالیاں بھی ہیں، روضہ رسول کی سبز جالیوں پر ایک گیٹ ہے، دروازہ ہے، ترکیوں کی تعمیر، بڑے اہل محبت تھے اور عشق رسول سے بالکل سرشار تھے۔ اس کنڈی کے اوپر جو روضہ رسول کی کنڈی ہے اس کے اوپر ایک شعر لکھا ہوا ہے، وہ شعر ہے هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحم، تو جو یعنی مصائب کے احوال میں یہی وہ ذات مبارکہ ہے، هو الحبیب، یہ وہ حبیب ہیں کہ جن کی شفاعت کی امید رکھی جاتی ہے ہر طرح کے مصائب اور پریشانیوں کے اندر۔ تو دیکھیں وہاں نقش ہے، تو اس کی عظمت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اس شاخ کتنے یعنی اس کو دلوں کے اندر بساتے ہیں اور کیسی اہم اہم جگہوں پر اس کو پڑھتے ہیں، تو اس کی اہمیت تو یعنی بالکل آشکار ہے۔ ایسا ہی ہے جیسے سورج جب نکل آتا ہے تو اب اس کی دلیل کوئی کیا دے سکتا ہے، وہ جب اپنی کرنیں بکھیرتا ہے تو سب کو سمجھ میں آ جاتا ہے، یہاں تک کہ جو ظاہری نگاہوں سے بینا نہیں ہوتا، اندھا ہوتا ہے، اسے بھی کچھ نہ کچھ اس کی روشنی جو ہوتی ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہاں دل کا اندھا ہوتا ہے تو الگ بات ہے، معاند ہو، منکر ہو اور وہ فضیلت کا انکار کر دے، اہمیت کا انکار کر دے تو وہ جدا بات ہوتی ہے، لیکن اس کی اہمیت اپنی جگہ پر
موجود ہے. تو امام بوصیری کا عشق رسول بھی اور قصیدہ بردہ کے اشعار میں جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کی گئی، آپ کی تعریف بیان کی گئی، اور جس طرح موضوعات کو سمیٹ کے آپ نے بیان کیا پلٹ پلٹ کر، وہ ایک الگ دل کے اوپر ایک وہ سرور پیدا ہوتا ہے اور عشق جو ہے وہ بالکل تازہ ہو جاتا ہے. یعنی ایک تو امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یعنی عرب و عجم میں مشہور ہونا، اور اس کے مضامین جو ہیں ان میں ایسی ایک بات ہے جس کی وجہ سے آپ نے ماشاء اللہ وہ سب تھوڑا سا اگر مضامین کی طرف اشارہ کرتے ہیں، پھر میرا ذہن چاہ رہا ہے کہ ہم امام بصیری علیہ رحمہ کی جو ہے نا ذات مبارک پر کچھ کلام کریں، پھر قصیدہ بردہ شریف کا جو ہمارا مین عنوان ہے اس کی طرف جو ہے پھر جو آپ اس میں سے مدنی پھول دینا چاہیں گے وہ انشاءاللہ. یعنی اب اس کے اندر جو مضامین ہیں وہ تو ظاہر بات ہے مضامین کے اعتبار سے تو کوئی بھی ترتیب دے سکتا ہے، تھوڑا سا اختلاف بھی ہو سکتا ہے. اس کی 10 فصلیں ہیں، قصیدہ بردہ کی 10 فصلیں ہیں، اور معمولی سے فصلوں کے اندر اس کے عنوان میں کہیں کہیں اختلاف بھی پایا جاتا ہے. فصلیں مطلب ایک فصل، ایک کتاب ہوتی ہے کسی موضوع کے اوپر، اس کا سمجھے ایک فصل ہوتی ہے ضمنی عنوان، اس کے تحت ایک جیسے جو اس ضمنی عنوان کے تحت جو موضوع آتا ہے اس کو کمپلیٹ کیا جاتا ہے، پھر دوسرا عنوان ہوتا ہے اس کے تحت کمپلیٹ ہوتا ہے. موجودہ دور کے اعتبار سے چیپٹر کہہ سکتے ہیں. تو اب وہ قصیدہ بردہ شریف میں کیا ہے، کیسے اس کا آغاز ہوا، پھر آگے کیا کیا چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ امام بوصیری نے جو ہے وہ اپنی غفلت کا یا کوتاہی کا ہے دین کی طرف زیادہ نہ آنا، دنیا کی طرف یا دنیاوی شاعری کرتے رہنا، اس پر کف افسوس کا اظہار کیا ہے. پھر نفس امارہ جو گناہوں کی دعوت دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور دین سے روکتا ہے اور دنیا کے اندر لگاتا ہے، اس کی مذمت کی ہے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کے اندر جو ہے وہ یعنی کیسا یہ مجرب نسخہ ہے نجات کا، کیسا مضبوط سہارا ہے کہ جب آپ کے تصورات میں آدمی گم ہو جاتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں پہلے ذہن کے اندر سوچتا ہے آپ کے اوصاف اور پھر بیان کرتا ہے. تو اس کو امام بوصیری نے یہ بیان کیا کہ یہ ذریعہ نجات ہے. اور دوسرا یہ کہ ذکر ولادت، ربیع الاول شریف کی برکت سے جو ہے وہ میلاد مصطفیٰ کا بیان اس کے اندر موجود ہے. بوقت ولادت جو عجائبات قدرت کا ظہور ہوا تھا ان کا بیان اس کے اندر موجود ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات ہیں، بہت سارے معجزات ہیں، بالخصوص واقعہ معراج ہے، بڑی عظمت اور شان کے ساتھ ہے. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، اس ہجرت کے بارے میں کچھ اشعار موجود ہیں. خوف اور رجا کی کیفیت ہے، یعنی اپنی حالت بدل رہی ہے نبی کریم علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے، آپ کی نعت کو وسیلہ بنا کر آپ اپنی حالت کو بدل رہے ہیں. اور اس کا ایک پس منظر بھی ہے جو ہم ان کے تعارف میں بھی ذکر کریں گے، تو اس کا بھی اس کے اندر بیان ہے، توبہ اور استغفار کی بھی تلقین ہے. اور مزید یہ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بشریت ہے، جو فرشتوں کی ملکیت سے اعلیٰ ہے، اس بشریت کا بیان بھی ہے، اور آپ ایسے بشر ہیں جیسا کہ آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اس کا بیان ہے. پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. بس یہ نہ کہا جائے کہ جو نصارہ کہتے تھے، یعنی جو عیسائی ہیں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اور ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، تو یہ غلو ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ الوہیت کے ساتھ جو ہے وحدہ لا شریک ہے. تو خدا کی ذات اور صفات جو اس کی ذات اور صفات ہے بے مثل ہے، بے نظیر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس سے ہٹ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مخلوق میں سب سے زیادہ فضیلت ہے، اس میں جتنا کہا جائے کم ہے. اس نقطے کو بیان کیا ہے. اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارا ہے استمداد، استعانت، یا اکرم الخلقی کہہ کر. اسی طرح آپ کے وسیلے کا بیان اس قصیدے کے اندر موجود ہے. علم مصطفیٰ کا بیان ہے، یا ولین آخرین کا علم ہے، لوح و قلم کا علم آپ کے علم کا ایک قطرہ ہے. اسی طرح سخاوت کا ذکر ہے. امت کے فضائل ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل رسول ہیں، سید الانبیاء ہیں، تو آپ کی امت کو بھی آپ کے صدقے میں یہ فضیلت ملی کہ آپ کی امت سب سے زیادہ افضل امت ہے. پھر آپ کے غزوات کا بیان ہے، آپ پر وہی نازل ہوئی، وہی کی عظمت کا بیان ہے. اسی طرح قرآن کریم آپ پر نازل ہوا، قرآن کریم کی شرف اور قدر و منزلت کا بیان ہے. تو یہ بہت سارے موضوعات ہیں. تو وہ ایسا پیارا یہ پھولوں کا گلدستہ ہے کہ اس کی یہ محسوس ہوتا ہے کافی طویل ہے مفتی صاحب. یہ تقریباً 161-62 اس کے اشعار ہیں عربی کے، اور پڑھنے چاہیے. اور ہمارا سلسلہ بھی اسی طرح ہے تاکہ اس کا اچھی طرح تعارف ہو جائے، اور ربیع النور شریف کے مہینے کی مناسبت سے اس شاکان رسول یہ نیت کریں کہ ہم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح، آپ کی تعریف، توصیف اور آپ کی عشق رسول کو اپنے دل کے
اندر پیدا کرنے کے لیے قصیدہ بردہ کا سمجھ کر مطالعہ کرنا ہے. جھوم جھوم کر تو سنتے ہیں نا, اس سے بھی مزہ آتا ہے اور عشق رسول پیدا ہوتا ہے. تو جب ان کے اشعار کے مطالب اور مفاہیم سنیں گے اور اس کے ذریعے سے قرآن و حدیث کا جو پیغام ہمارے دلوں میں جائے گا, جی جی, اس سے تو مزید برکتیں ملے گی. ماشاء اللہ, مدینہ مدینہ, بہت خوب ہے. تو اچھا اب سر یہ تو میں قصیدہ بردہ شریف کی اہمیت تو بہت اجاگر ہو گئی ذہن میں. امام بصیری علیہ رحمہ جو صاحب قصیدے نے جنہوں نے لکھا ہے, جنہوں نے, ان کے حوالے سے بھی کچھ کلام فرما دیجیے. امام بصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام جو ہے وہ محمد ہے, ٹھیک ہے, اور شرف الدین آپ کا لقب ہے. امام بصیری کے نام سے آپ مشہور ہیں. ان کے دو زندگی کے دور یوں سمجھ لیں کہ ایک تو شاعری تو تھی, ادب کے اندر آپ خوب ماہر تھے, علوم ادبیہ کے آپ گویا سمجھے پہاڑ تھے. عربی ادب پر آپ کو بھرپور عبور تھا, اور خاص طور پہ نظم اشعار کی صورت میں آپ مدح سرائی کیا کرتے تھے. لیکن جو وہ پہلا دور تھا اس کے اندر آپ نے اپنے اشعار سے بادشاہوں کی مدح کی خوب. اچھا, ٹھیک ہے. وہاں پر شاعروں کا رواج تھا اور وہاں کا عرف چلا آ رہا تھا کہ جو شاعر ہوتا تھا اچھے سے اچھے قصیدے لکھتا تھا اور بادشاہوں کی خوب جناب مبالغے کے ساتھ تعریف توصیف کرتا تھا. غرض کیا ہوتی تھی شاعروں کی؟ غرض تو یہ ہوتی ہے کہ کچھ مال مل جائے گا, کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہو جائے گا, شہرت مل جائے گی, بادشاہ کی پشت پناہی کے ساتھ اپنی کیا ہوگی, واہ واہ ہو جائے گی. تو ایک تو یہ شاعروں کا جو عام دنیاوی شاعر ہوتے ہیں ان کا طرز تھا. تو اسی طرح آپ ادبی علوم کے تو ماہر تھے, ٹھیک ہے, اور لیکن آپ کا رجحان زیادہ تر کیا تھا, دنیاوی شاعری کی طرف. اور دنیاوی شاعری کے دستور کے مطابق آپ بادشاہوں کی تعریف توصیف میں لگے رہتے تھے. ٹھیک ہے. یہ ایک صورت تھی, یعنی یہ آپ کی ایک زندگی کا ایک دور. ایک بار کیا ہوا کہ بادشاہ کے دربار سے آپ آ رہے تھے, رستے میں ایک بزرگ ملے, انہوں نے انہیں کہا امام بصیری کو کہ کیا کبھی تم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی ہے؟ اب وہ تھے اہل اللہ میں سے تھے کوئی بزرگ, اور وہ دل پر چوٹ لگانے کے لیے شاید بات کر رہے ہوں گے. اب انہوں نے یہ ایسی چوٹ لگائی کہ یہ تل ملا اٹھے, اندر ان کے بے قراری ایسی بڑی. کہتے ہیں کہ اسی وقت یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت جو ہے وہ اندر ایسا اس کا یعنی اس میرے دل کو گھیر لیا کہ کچھ تھا ہی نہیں دل کے اندر سوائے محبت مصطفیٰ کی. اب رات کو سوئے, یعنی بزرگ کے کلمات کی تاثیر بھی کہا جا سکتا ہے, ولیوں کے کلمات کی برکت ہے اور ان کی نصیحت کا ایک وہ مظاہرہ ہے, عملی مظاہرہ کہ کیسے دلوں پر بزرگوں کی باتیں اثر کرتی ہیں. تو اب انہوں نے جو دل میں ایک دم محبت بہت زیادہ پیدا ہوئی, رات کو سوئے تو اسی رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہو گئے. خواب میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنا جلوہ زیبا دکھایا. اب وہ جب زیارت ہوئی انہیں تو اس کے بعد تو ان کی دل کی دنیا ہی بدل گئی. ایک تو پہلے بزرگ کے کلمات اور ان کی محبت, اور پھر زیارت بھی اسی رات ہو جائے. تو اب انہوں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا, جیسے ابتدا میں نے بات کی تھی نا, بلند ہمت اور استقامت اور اپنے مقصد کی طرف بڑھنا. اسی وقت یہ فیصلہ کیا کہ اب میں یہ دنیاوی شاعری چھوڑوں گا, اب میں نے کون سی شاعری کرنی ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نعتوں میں زندگی بسر کرنا. اب یہ جو ہے وہ اپنے اس سلسلے کے اندر لگ گئے, کئی قصیدے لکھے انہوں نے. تو لیکن جب ایک بار ہوا یہ کہ ان پر فالج کا اثر ہو گیا, آدھا دھڑ نیچے کا مفلوج ہو گیا. تو اب چونکہ شاعر تو بہت بڑے تھے, ان کا شعرا تھا اور دنیاوی شاعری چھوڑ چکے تھے, اب نعتیں لکھ رہے تھے. تو اور ایسا یعنی ایک مصیبت بھی آ جائے تو اب انہوں نے کیسے دل سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کیا, اور اس وقت یہ قصیدہ لکھا جو 161-62 اشعار پر مشتمل ہے, قصیدہ بردہ. یہ قصیدہ لکھا اور رات کو سوئے تو رات کو سوتے وقت انہیں یہ قصیدہ ایسا مقبول ہوا کہ رات کو سوتے وقت پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی, اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کی حالت میں انہوں نے اپنا لکھا ہوا یہ قصیدہ بردہ پورا سنایا. اور پورا سنایا, وہ دربار رسالت میں گویا مقبول ہو گیا. اب یہ ان کی کیفیت تھی. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کا قصیدہ سن کر ان کی جسم مبارک پر اپنا دستے اتھر پھیرا. آپ کا دستے مبارک پھیرنا تھا کہ ان کے فالج کا اثر دور ہو گیا. صبح اٹھے تو فالج کا نام و نشان بھی نہیں تھا. اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے جو ہے بردہ یمانی, اپنی چادر جو تھی یمنی چادر, وہ انہیں اڑائی, اس کے اثر سے آپ کا جو فالج کا اثر تھا وہ دور ہو گیا. تو اب صبح اٹھے تو اب یہ تو ظاہر بات ہے قصیدہ خود لکھا تھا, کوئی نہیں جانتا. رات کو خواب میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں انہوں نے وہ پورا قصیدہ سنایا. اس وقت کے ایک بہت بڑے کتب تھے, ولیوں کے ولی, ولیوں کے سردار, غالباً شیخ ابو رجا نام ہے ان کا, جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہ انہیں ملے اور انہوں نے کہا کہ اے محمد اپنا وہ قصیدہ سناؤ. تو اب یہ چونکے کون سے قصیدے کی بات کریں, کہہ رہے ہیں وہی جس کا پہلا مصرع ہے امین تذکری جیرانیم بیدی سلامی.
تو اب تو یہ اور زیادہ جو ہے نا حیران ہوئے کہ یہ میں نے تو کسی کو نہیں سنایا، صحیح. اور رات کو خواب میں صرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا تھا اور میرے ساتھ یہ برکت کا ظہور ہوا. ماشاء اللہ. تو وہ چونکہ اپنے وقت کے کتب تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ایسے پتہ چلا کہ جب آپ دربار رسالت میں سنا رہے تھے میں بھی سن رہا تھا، اللہ اکبر. اور اسی وقت یہ اولیاء کے درمیان مشہور ہو گیا آپ کا قصیدہ، انہیں سنا دیا گیا یا سمجھا دیا گیا یا بتا دیا گیا تو وہ سناؤ. تو اسی طرح اس قصیدے کے لکھتے کے ساتھ ہی اللہ. دربار رسالت میں مقبولیت، اور اس کے بعد اس کا شہرہ روحانی طور پر ہو جانا، اور پھر لوگوں نے اس کو لینا شروع کیا. اس وقت کا ایک بادشاہ تھا، اس نے یہ مانگا اور وہ بالکل ننگے سر ننگے پاؤں کھڑے ہو کر ادب تعظیم کے ساتھ سنا کرتا تھا، اور اس سے اپنے بہت سارے معاملات حل کیا کرتا تھا. ایک بزرگ تھے، ان کی آنکھیں بہت شدید جو ہے وہ خراب ہوئیں، یہاں تک کہ بینائی جانے لگی. تو خواب میں کسی نے کہا کہ فلاں جو وزیر ہے اس سے وہ قصیدہ لو، قصیدہ بردہ، اسے اپنی آنکھوں سے لگاؤ تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور وہ جا گئے قصیدہ بردہ مجھے دے دیں. تو وہ جو وزیر تھے ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ انہیں قصیدہ بردہ کے اعتبار سے اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا نام قصیدہ بردہ ہے، انہیں یہ پتا تھا کہ ایک بڑا پیارا قصیدہ ہے امام بوصیری کا. تو وہ تو اس کو پڑھتے رہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا قصیدہ بردہ تو نہیں، یہ ایک قصیدہ، یہ لے جاؤ. انہوں نے اپنی آنکھوں پر لگایا تو ان کی بیماری ختم ہو گئی اور نابینائی سے وہ محفوظ ہو گئے. تو اس طرح یہ قصیدے کی جو دھومیں تھی وہ شعراء آفاق ہیں. امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جو زندگی کے جو دور ہیں، ایک پہلی حالت پھر بدلتی حالت، ایک اس کا بیان ہے. تو یہ پس منظر تھا قصیدہ، پھر آپ نے لکھا، وہ یوں مقبول ہوا اور بیماری سے آپ کو شفا یابی ملی. ٹھیک ہے. بردہ جو کی جو نسبت ہے وہ بھی اسی چادر ہاں، بردہ کے بارے میں بعض روایتیں اور بھی ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کی حالت میں آپ پر اپنی بردہ یمانی آپ کو عنایت فرمائی، جس کی برکت سے آپ کا فالج کا اثر دور ہو گیا تھا. مرحبا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت خوب، بہت پیارا. اچھا اب مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ اب جیسے تو یہ 166 اشعار ہیں، تو کیا ہم سارے اس میں وہ لیں گے یا کچھ مخصوص لیں گے اور وہ ہمیں بطور خاص ان کو فوکس کرنا ہے، اور اگر ذہن نصیب کو ذہن میں جاگزین رہیں اور بار بار یعنی سب کچھ نہیں لیا جا سکتا تو کچھ تو لیا جا سکتا ہے. اوکے. تو ایک تو یہ کہ اس کے 161 کے قریب اشعار ہیں، اگر وہ سب پر تھوڑا سا یعنی قدر تفصیل کے ساتھ اگر ہم اس کو یعنی سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کے لیے تو بہت سارے سلسلے، ایک پورا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا. اور یہ سلسلہ ہمارا مدنی چینل پر پہلے اس سے متعلق کوئی ہو بھی چکا ہے، وہ دیکھا جا سکتا ہے. اور علماء اہل سنت کی اس کی لکھی ہوئی جو شروحات ہیں وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں. بالخصوص علامہ ابو الحسنات صاحب، انہوں نے 1945 میں ایک شرح لکھی بڑی پیاری، شرح قصیدہ بردہ کے نام سے. تو ربیع النور شریف کے مبارک مہینے کو جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت حاصل ہے، عاشقین کو جو سچے عاشق ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کو چاہیے کہ قصیدہ بردہ کو سمجھ کر پڑھیں. تو ان کے لیے وہ شرح بہت اچھی معاون ثابت ہوگی. اس کو پڑھیں گے ایک بار، دو بار، تین بار، اور پھر بار بار پڑھتے رہیں تو اس سے یہ ہوگا کہ یہ مضامین دل میں جاگزی ہو جائیں گے. کچھ میں نے سلسلے کے لیے کچھ انتخاب کیا ہے، جیسا کہ امام اہل سنت کے نعتیہ سلام اور دیگر ہدایت بخشش کے کچھ اشعار سے ہم نے 2 سلسلے کیے تھے. تو اب جو مضامین بیان ہوئے ہیں اس کو اجمال کے ساتھ اور کچھ اشعار کی تشریح کے ساتھ میں بیان کروں گا. اس سے اندازہ ہوگا کہ اس قصیدے میں کیا ہے. اب وہ جو میں نے آپ سے یہ شروع میں کہا تھا کہ جب ان کی دل کی دنیا بدلی اور انہوں نے مقصد ایک بنایا کہ میں نے کیا کرنا ہے، دینی شاعری کرنی ہے. اب بس میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعتیں لکھنی ہیں. بس اپنی شاعری کو اس اچھے مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، اپنے لیے ذریعہ نجات بنانا ہے. تو اب یہ خود ہی شعر کے اندر، قصیدہ بردہ کے اندر بھی اس کا اظہار کر رہے ہیں. ایک مقام پر کہتے ہیں وَمُنْذُ أَلْزَمْتُ أَفْكَارِي مَدَائِحَهُ وَجَدْتُهُ لِخَلَاصِي خَيْرَ مُلْتَزِمِ، کہ جب سے میں نے اپنے افکار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی لازم کی ہے، میں سمجھتا ہوں، میرا یہ اعتقاد ہے کہ میں نے بہترین جائے پناہ لے لی ہے. یعنی جب سے میں نے اپنی تصورات میں، اپنی فکروں کا، پہلے تو مرکز دنیا تھی نا، اب جب میں نے دین کے مرکز یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے تعلق سے، آپ کے اوصاف کے تعلق سے، آپ کی مدت اور نعت کے تعلق سے میں نے غور و فکر کرنا شروع کیا ہے، آپ کی مداح میں آپ کے فضائل کو سمجھنا شروع کیا ہے. وجدتہ لخلاصی خیر ملتزمی، میں نے پا لیا ہے کیا، بہترین جائے پناہ کو. یعنی یہ میری بہترین جائے پناہ ہے، مضبوط سہارا ہے، یہی میری زندگی کا وہ یہ حاصل ہے جس سے مجھے آخرت میں انشاءاللہ نجات اور سرفرازی اور مقبولیت ملے گی.
پھر آگے کہتے ہیں ایک دوسرے شعر میں خدمتہ بمدیح استقیل بہ ذنوب عمر مداف الشعر والخدم. اب وہی جو میں نے دو باتیں کی پہلے شعر میں بیان کیا، دوسرا ہے جس میں کہتے ہیں مطلب یہ کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت کر کے، آپ کی یہ نعت بیان کر کے اس عمر کے گناہوں کی معافی طلب کی ہے جو شعر گوئی اور اہل دنیا کی خدمتوں میں ضائع ہو چکی ہے. جتنی زندگی میں نے شعر گوئی میں اور اہل دنیا کی خدمتیں کر کے ضائع کی ہے، ان گناہوں کا میں کیا کر رہا ہوں؟ کفارہ ادا کر رہا ہوں. کیسے کر رہا ہوں؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح اور نعت لکھ کر رہا ہوں. اب ان کے دل کی دنیا کیا ہے؟ دیکھیں افکار کا ذکر کر رہے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور میں یہ بالکل محو ہے. اب ابتدائی اشعار کے اندر جہاں سے آپ نے قصیدے کا آغاز کیا ہے اس میں اپنے عشق کی کیفیت جو ان کے دل کے اندر پیدا ہو رہی ہے اور اس کی علامتیں ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہی ہیں وہ بیان کی. بڑا پیارا آغاز ہے. تو ان تصورات میں جن میں یہ محو تھے اس کا بیان ابتدائی قصیدے کی پہلی فصل میں. اس کے دو تین اشعاریے سنیں گے تو اندازہ ہوگا کہ یہ عاشق صادق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت میں کیسے تڑپ رہا ہے. اور جب تصور محبوب میں کوئی تڑپتا ہے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو سچے محبوب ہیں انہیں یاد کرتا ہے تو دل کی کیفیت بے قراری والی کیسی ہوتی ہے اور اس کا اظہار چہرے اور آنکھوں سے کیسا ہوتا ہے. یہ اپنے قصیدے کے آغاز میں پہلے شعر میں یہ کہتے ہیں کہ امین تذکری جیرانم بذی سلامی مزجتا دم ان جرامی مقلتم بدامی. کیا تیری آنکھوں سے جو خون آلود آنسو جاری ہو رہے ہیں، یعنی عشق میں روتے روتے ان کا یہ حال ہوا کہ آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو رہے ہیں اور آنسوؤں کے ساتھ اب کیا جاری ہو رہا ہے؟ خون. یعنی اتنا روئے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کہ آنسوؤں کے ساتھ ان کا خون جاری ہو رہا ہے. اپنی اس کیفیت کا اظہار کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو غائبانہ طریقے سے وہ ایک طرح سے خطاب کر رہے ہیں. یوں نہیں کہہ رہے کہ میری یہ حالت ہے. کہتے ہیں امین تذکری جیرانم بذی سلامی، ذی سلم کے جو ہمسائے ہیں کیا انہیں یاد کرنے کی وجہ سے تیری آنکھوں سے خون آلود آنسو جاری ہو رہے ہیں. اب اس بارے میں بھی لکھا ہے شارحین نے کہ مکہ اور مدینہ منورہ کے درمیان میں ایک جو سلم درخت کا نام تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے کر جا رہے تھے تو رستے میں اس درخت کے پاس آپ نے جو ہے وہ کچھ آرام کیا تھا اور آپ نے ٹھہرے تھے. تو اسے یاد کر کے کہ وہ یعنی وہ ان آثار کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر رہے ہیں، لیکن ایک یاد کرنے کا انداز کیا ہے کہ ان آثار کو یاد کر رہے ہیں جیسے مدینے کی محبت میں روتے ہیں. تو اب یہ ہے کہ امین تذکری جیرانم بذی سلامی مزجتا دم ان جرامی مخلتم بدامی. کیا ذی سلم کے ہمسائے کی یاد کی بنا پر تیری آنکھوں سے خون آلود آنسو بہ رہے ہیں؟ یہ کیفیت ان کی. پھر کہتے ہیں ام حبتی اچھا فمالی ای نہیں کا ان کل تک فوفا ہماتا ومالی قلبی کا ان کل تستفق یہی میں. تیری آنکھوں کو کیا ہو گیا کہ جب تو کہتا ہے کہ رک جا رونا بند کر دے تو وہ رونا بند کرنے کے بجائے مزید بہنے لگتی ہے. یعنی عشق میں تیرا یہ کیا حال ہو رہا ہے. اور کہتے ہیں ومالی قلبی کا ان کل تستفق یہی میں، اور تیرے دل کو کیا ہوا؟ بے قرار دل جو تڑپ رہا ہے محبت میں کہ تیرے دل کو کیا ہوا کہ جب تو کہتا ہے کہ دل ساکن ہو جا پرسکون ہو جا تو وہ اور زیادہ غمگین ہو جاتا. تو ان کی دل کی کیفیت یہ تھی، آنکھوں کی کیفیت یہ ہے. پھر کہتے ہیں تیحسب الصب ان الحب منکتم ما بین منسجم منہ و مستریم، کہ کیا عاشق اپنی محبت چھپا سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی عاشق اپنی محبت کو چھپائے؟ ما بین منسجم منہ و مستریم، جو قلب کے اندر آگ بھڑک رہی ہے اور آنکھوں سے اشک روا ہے، اس کے باوجود کوئی عاشق اپنی محبت چھپا سکتا ہے؟ یعنی میں عشق رسول کے اندر تڑپ رہا ہوں، یہ بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، لیکن وہ تڑپنے والی بے قراری والی جو دل کی کیفیت تھی وہ چھپا ہی نہیں جا رہی. تو یہ سچے عشق کا اظہار ہو رہا ہے گویا شعروں کے اندر کہ وہ اتنا پیارا تصور، اتنی اچھی یادیں اور اتنی پیاری شاعری. اور شاعری میں عرض کہاں ہو رہی ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ میرا عشق ہے. اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ بلند ہمتی کے ساتھ اس کو اپنا مقصد بنایا تھا سچا، اور سچے دل سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر رہے ہیں. وہ سب یہ بہت پیارے مضامین چل رہے ہیں. ایک سوال یہاں میں چاہوں گا کہ وہ ضرور اس پر آپ توجہ فرمائیے کہ ایک تو عوامی جو ذہن ہے وہ یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کسی نے لکھ دیا اور کہ میں جو ہے نا وہ
عشق رسول میں بے قرار ہوں، مدینے کی یاد میں ڈوبا ہوا ہوں، اور ہم بھی وہ نعت شریف پڑھ رہے ہیں اور ہماری شاید ویسی کیفیت نہیں ہوتی. تو اب یہ جو بزرگان دین ہیں جب یہ لکھتے ہیں کوئی شعر یا کلام لکھتے ہیں تو ان میں اور ایک ہمارے پڑھنے میں، یا میں اگر شاعر ہوں اور میں لکھوں تو اس میں کوئی فرق ہوتا ہے کیا؟ ہمیں اپنے ہی عمل پر ان کو قیاس کرنا چاہیے یا ان کا عمل کسی اور کوالٹی کا ہوتا ہے؟ دیکھیے اس پہ تو ہم گفتگو کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں کہ ظاہر بات ہے ان میں اور ہم میں فرق تو ہے نا. اپنی حالتوں میں بعض اوقات فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک شعر آدمی بعض اوقات پڑھتا ہے لیکن اچانک کبھی اس کو ایسی چاشنی ملتی ہے کہ ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ پہلے وہ کئی بار پڑھا تھا لیکن اب جو بار مزہ آیا اور اس نے جو اثر کیا بات نے وہ پہلے نہیں ہوا تھا. تو اسی طرح بزرگوں نے جب یہ عشق اور محبت میں ڈوب کر لکھا، یعنی ایک تو ہوتی ہے نا محض شاعری برائے شاعری، اور ایک ہوتا ہے کہ شاعری کے پیچھے شاعر کی اپنی قلبی کیفیات، اس کی اپنی قدر و منزلت. تو اب جب وہ چیزیں ہیں نا وہ آئیڈیل ہوتی ہے نا، یعنی اس کی شاعری بھی نکھری ستھری ہوگی، یعنی شریعت کے دائرے میں ہوگی. دوسری بات یہ کہ وہ شخصیت بھی ایسی ہوگی کہ آئیڈیل بنانے کے لائق ہوگی. تو اس کی تاثیر کا تو یعنی وہ اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، لیکن پڑھیں گے اور بار بار پڑھیں گے تو جیسے وہ امام بوصیری پر ان بزرگ کی نصیحت کا اثر ہو گیا تو امام بوصیری کے ان مبارک اشعار کا یقیناً ہمارے دلوں پر بھی اثر ہوگا. ایک دو شعر اور ہیں اسی حوالے سے. ایک شعر اور ہے، اس میں کہتے ہیں فَكَيْفَ تُنْكِرُ حُبًّا بَعْدَ مَا شَهِدَتْ بِهِ عَلَيْكَ عُدُولُ الدَّمْعِ وَالسَّقَامِ. کہتے ہیں تو اپنی محبت کا انکار کیسے کر سکتا ہے کہ جبکہ خون اور بیماری، یعنی تو عشق میں بیمار ہوتا جا رہا ہے، عشق رسول میں بیمار اور کمزور، اور اسی طرح تیری آنکھوں سے خون آلود آنسو جاری ہو رہے ہیں. یہ دو گواہ موجود ہیں. ان دو گواہوں کی موجودگی میں دل میں جو چھپی ہوئی محبت ہے اس کا انکار کیسے کر سکتا ہے؟ یعنی اظہار کرنا مجبوری بن گیا. پھر کہتے ہیں وَأَثْبَتَ الْوَجْدُ خَطَّيْ عِبْرَةٍ وَدِنًا مِثْلَ الْبَحَارِ عَلَى خَدَّيْكَ وَالْعَنَامِ. کہتے ہیں عشق رسول نے، سچے عشق نے آنسو اور کمزوری کے دو نشان میرے چہرے پر ڈال دیے. اسبت الوجد خط عبراتن ودینن، لاغری کے، کمزوری کے، نحیف اور کمزور ہو گئے تو اس کے آثار چہرے پر آتے ہیں. اور دوسرا کیا تھا کہ آنسوؤں کے. ان دو خط میرے چہرے پر ڈال دیے، رو رو کر عشق رسول میرا یہ حال ہو گیا. مثل البہار علی خدیک والانامی، مثال دے رہے ہیں کہ وہ دو لائنیں جو آنسوؤں کی بن گئی، وہ اس کی کیا مثال ہے؟ کہتے ہیں مثل البہار، جو ربیع الاول کے اندر زرد گلاب کا پھول کھلتا ہے، کہتے ہیں اس میں جیسی زردی ہوتی ہے نا اس طرح ایک زرد نشان پڑ گیا ہے. والانامی، اور ایک جو ہے وہ سرخ درخت ہوتا ہے اس کی طرح دوسرا سرخون آلود آنسوں کا وہ سرخ نشان بن گیا ہے. تو یہ ان کی اپنی کیفیت تھی جس کے بارے میں یہ آئے پلٹ کر اور انہوں نے یہ قصیدہ اور اس کا ایسا آغاز پیارا کیا. پھر اس کے بعد اگلی فصلوں میں فضائل مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ اور دیگر فضائل و مناقب کا انشاءاللہ بیان ہوگا. اللہ تعالی ہمیں یہ سمجھنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق. ماشاء اللہ. تو چلیں جی، آپ کو یہ ڈیمانسٹریشن بھی مل گئی ہمارے جو رول ماڈلز ہیں، ہماری جو بزرگان دین ہیں، ذی معظم ہستیاں ہیں، کہ جو علامات محبت عشق رسول کی جو علامات الحمدللہ ہم نے لاسٹ سلسلوں میں سیکھی تھیں، آج الحمدللہ مفتی صاحب نے کتنے پیاری کنیکشن کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ بھی کیا اور آگے آنے والے مدنی پھولوں کے لیے بیس بھی آج جو ہے وہ ڈال دی ہے کہ وہ علامات محبت، وہ علامات عشق کس طرح سے ہمارے جو بزرگان دین تھے ان کی ذات مبارکہ میں جھلکتی ہے، چھلکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ان علامات کو ہماری ذات میں بھی کاش ظاہر کرے اور سچا پکا عشق ہمیں واقعتاً نصیب کرے اور ایسا اخلاص والا عشق نصیب کرے کہ جو ہمیں اس کی رضا کے حصول میں اس کی طرف لے جائے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی رضا سے نواز دے. انشاءاللہ بہت پیارے پیارے مدنی پھول لیے آنے والے ایپیسوڈ میں پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. تیرے تو بس ہے بے تنہی ہے بری، تیرے تو بس ہے بے تنہی ہے بری. حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہو میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے.